کہانی ان کی سن لیں۔ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت، بہت بڑا نام ہے حضرت۔ پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کیا۔ وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ۔ آپ نے فرمایا ابھی اے پکانا ہے، وہ بندہ ہے نا حضرت جی، دل میں خیال آیا وہ کار کی نہیں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں انہوں رب منانا ہے، تو جی کام نہیں کرانگا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا بیو اپنی بیوی دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے بچیاں دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی؟ نہیں حضور۔ کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے۔ آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ۔ آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی، وہ شروع ہو گئی حضرت اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن۔ ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو کام کرو، کو دیہڑی لگاؤ، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا، پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی نا، کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا۔ تو پھر پوچھتی ہے دیہڑی کتنے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا۔ میں نے کہا نہیں وہ سارا ہی مانگ رہے تھے، لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل لے آئیو جا کے۔ آپ فرماتے ہیں اگلے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ 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 اللہ۔ رات پڑی تو گھر آ گئے، بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی ہے نا، کام کر کے آئے ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے۔ تو پوچھتی ہے اگر کیا تو پھر پیسے کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا۔ نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے، لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، بڑا کریم ہے میرا مالک، سب مانگ رہے تھے، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں نے نہیں مانگے۔ تو بی بی صاحب تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیوی اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا، پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے، تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نا دے انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے۔ اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے سیدھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا، اس نے بات کیا کر دی ہے، کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در ہے، کوئی ایسا 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ اللہ اللہ، سارا اسی طرح۔ آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان، او حبیب وہ آج انہوں کی بہانا لانا ہے، آج اس کو کیا کہنا آگے سے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ، اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، کل ٹپاں گا کاٹ اور جاؤں گا، رات تو گزارو نا، کل کی پھر کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ۔ فرماتے میں بیٹھا رہا، جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی۔ آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں جناب دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا بھئی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ، تو اس نے رکھ لیا۔ آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، اب تو دیوار پھلانگ کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی، کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں۔ کہتے میں حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے، یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، تو اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ او حبیب
وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. وہ آپ کس کا کام کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ اب کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی. آپ فرماتے اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے, جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا, آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا, آپ کام کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں جائے. آپ فرماتے میں رو پڑا قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دیکھ کر کہا حبیب روئے نا, گھبرائے نا, آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا, حالی سامان ہی نہیں آیا, آپ کے لیے پیغام بھی آیا ساتھ. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندوں دین سیکھیں. جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں, ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں, یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون. میں نے کہا ہے, خود کیا نا. اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر, کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے, دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے, وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی, جن کو 3 سال شروع ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رات ضرور کرنا ہے. جیلم کل آ رہے ہیں, جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے. اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. قرآن میں آپ سورہ التوبہ پڑھیں, پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں, آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں, غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے, اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع, تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا, جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے, چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا, اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا. ہاں جی بابا جی, بابا جی. ہاں جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے, 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک, تو اب ضرورت پڑی ہے نا, بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں جی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں. جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے, آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ, اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا, کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندوں دین سیکھیں. نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا. یہ اپنے بابے کے بارے میں.